بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاشر ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری جادوگر نے چاندی اور سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچڑے کا بت بنا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اس بت کے منہ میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر کی، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین ہو گیا اور وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے، پھر غضب اور جلال میں آ کر اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ 70,000 بچڑے کی عبادت کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ سب لوگ بچڑے کی پرستش کرنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی یک زبان ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہمیں آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ حاشر ٹی وی کے معزز ناظرین، آج کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس جل جلالہ کی قدرت کاملہ کا اظہار اور اعلان ہے تاکہ لوگ ایمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہ قانون تھا کہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اگر ہمارے پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت اس لیے اس
کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والے نے اگرچہ کفر اور شرک کا گناہ کیا ہو لیکن وہ سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عہد اور پکا عزم کرے پھر یہ گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل ہے، وہ اپنی امت پر رؤوف الرحیم اور بے حد مہربان ہیں، تو ان کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب کی امت پر بہت زیادہ رحیم و کریم بلکہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل حاشیہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔